پھر مزید فرمایا کہ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور فرمایا کہ مدینہ والوں اور ان کے گرد دیہات والوں کو لائق نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے بیٹھ رہے ہیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے، کچھ تو منافق ہی تھے جو رہ گئے تھے، لیکن منافقین کے علاوہ کچھ مسلمان اور بھی تھے جو سستی کر گئے تھے، تو ان کے بارے میں بھی اور خود منافقین کو بھی یہ فرمایا تاکہ ان کا نفاق دور ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یہ اہل مدینہ میں سے اور جو مدینہ کے گرد جو دیہاتی لوگ ہیں ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد میں تنہا جانے دیں اور خود پیچھے رک جائے، اور نہ یہ ان کے لیے جائز تھا کہ وہ اپنی جان کو رسول اللہ کی جان سے زیادہ پیارا سمجھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تو امتی پہ زیادہ واجب ہے کہ وہ اپنی جان کو اس سے آگے زیادہ پیش کرے۔ تو اللہ نے فرما دیا مومن کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے مقابلے میں اپنی جان کو پیارا سمجھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ دیکھیے محبت رسول کا حکم ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے اپنی جان کو زیادہ پیارا نہ سمجھے، بلکہ حضور کی جان کو اپنی جان سے زیادہ پیارا سمجھے، ان کی عزت کو اپنی عزت سے زیادہ پیارا سمجھے، ان کے عزیز کو اپنے عزت سے زیادہ پیارا سمجھے، ان سے متعلق جو بھی چیز ہے ان سے محبت کرے، اسے پیار کرے۔ اور یہ وہی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ کو اپنے ماں باپ اپنے اولاد سب لوگوں سے زیادہ بڑھ کے محبوب نہ جانے۔ یہی قرآن کی اسی آیت میں یہی بات بیان کی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ پیچھے رہ جاتے اور اپنی جانوں کو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جان پر سے زیادہ پیارا سمجھتے ہیں۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح۔ اب اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہا ہے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے کیوں نہیں رہنا چاہیے تھا، تمہیں جہاد پہ کیوں نکلنا چاہیے تھا۔ تو فرمایا جا رہا ہے یہ اس لیے کہ انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک اللہ کی راہ میں پہنچتی ہے، اور جہاں ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جس سے کافروں کو غیظ آئے، اور جو کچھ کسی دشمن کا بگاڑتے ہیں اس سبب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نکلتے تو تمہارا ہی فائدہ تھا، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی تمہیں فائدہ تھا، تمہیں کوئی پیاس لگتی راستے میں تو تمہارا ثواب تمہیں ملتا، تمہیں بھوک لگتی شدت کی تب بھی تمہیں ثواب ملتا، اور جہاں پہ جانے سے دشمن تم سے ناراض ہوتا، یعنی اسلام کی بات کرنا، اسلام کی حمایت کی بات کرنا، تو اگر اس سے دشمن ناراض ہوتا تمہاری ثواب بھی ملتا، اور پھر جہاد کرتے دشمن کا مال غنیمت ہاتھ آ جاتا تو وہ مال لینے میں بھی تمہارے لیے ثواب تھا کہ وہ مال غنیمت تھا، اور تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں وہ کام کیا تھا، اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا۔ تو نیکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، آپ کی اطاعت سے نکل جا کتنا بڑا نیک کام کر رہے ہیں، وہ نیکی نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہے۔ وہ ظاہر میں نیک ہو سکتا ہے، وہ اپنے دلائل کے مطابق نیک ہو سکتا ہے، لیکن وہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہ کے کی جائے۔